السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس خوب شان و شوکت تھی اور اس کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہوں، ان قریب یہ ساری کی ساری نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی۔ میری حکومت اور بادشاہت نے تو مجھے اپنے رب سے اور اس کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور ساری رات تیز تیز سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد کو پار کر چکا تھا۔ اس نے سمندر کے ساحل کا رخ کیا اور وہیں پر رہنے لگا اور وہاں اینٹیں بنا بنا کر لوگوں کو بیچتا اور اس کے بدلے جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے اوپر خرچ کر لیتا اور باقی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ اسی حالت میں اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہو گئی تو اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ اپنا قاصد بھیجا اور اس کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی۔ اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا واسطہ اور مجھے بادشاہ سے کیا واسطہ کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بادشاہ نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن وہ بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب بادشاہ اسے نہ ڈھونڈ پایا تو بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں تجھے کچھ بھی نہ کہوں گا، تو مجھ سے خوفزدہ کیوں ہوتا ہے؟ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نیک شخص نے یہ سنا تو وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں مست ہوں یہ تو عن قریب فنا ہو جائے گی، اور اس دولت اور حکومت نے تو مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ تو نے کیا ہے میں تجھ سے اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے اور اب وہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے، اور انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں ایک ساتھ ہی موت دینا۔ چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ ہی بنائی گئیں۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان نشانیوں کی وجہ سے میں ان کو ضرور پہچان لیتا اور تمہیں ان کی قبریں بھی ضرور دکھا دیتا۔ یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ مزید ایسے ہی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔